ہادی نسل انسانی سرتاز انبیاء محبوب یزدانی راحت العاشقین مراد المشتاقین سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس بے قصا چار ساجے ترتمندہ سیاح لا مقام شب اسرا کی طلحہ مکین امت خضرا مکی سرکار مدینے کی تاجدار اللہ کی عطا سے ہر عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کر لے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکار خش حیرانم مغزنی یا رسول اللہ پکار خش حیرانم مغزنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغزنی یا رسول اللہ نہ دارم جست مل جائے نہ دارم جست ماوائے توئی خود ساجد امانم مغزنی یا رسول اللہ اگر رانی اگر خانی غلامم تسلطانی دیگر چیزیں نمیدانم نگسنی یا رسول اللہ شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مرید دردی سیادم نگسنی یا رسول اللہ رضائی استائل بے پر توئی سلطان لا تنہر شہا بحر عزی خانم نگسنی یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلامان حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ لی خمسۃ نطفی بہا حضر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ومناہما والفاطمہ چراغ مسجد و محراب عمر ابو بکر عمر عثمان و حیدر الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی شہن شاہ معینہ دستگیرہ مرشدہ خواجہ طفیل رحمت للعالمین چشم کرم برما شاہ عالم محبوب باری جولی پر دیجیے گا ہماری برحمتی یا الراحمین رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور حدیث صلاۃ پیش فرما لے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات درگاہ شریف مسجد کا تعاون ہو رہا ہے آپ حضرات اس میں حصہ لے کر ثواب دارین حاصل فرمائیں سرکار بندہ نواز کے سدراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہو چکا 15 ذی القعدہ ان ایاموں میں آپ کا عرس جاری ہے گویا اور 23واں چاند خواجہ نصیر الدین آفتاب چشت خواجہ نصیر الدین احمد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ پور 23واں چاند سیدہ شمیمہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت 15واں چاند دادا محب علی گوتر کا شریف مداری مدار العالمین کا فیضان لیے بہرحال اولیاء اکرام کے ایاموں کو عرس کو 1 ذی الحج سیدنا سرکار بابا بارک اللہ چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ بندہ نواز خواجہ گیسو دراز خواجہ بندہ نواز خواجہ گیسو دراز خواجہ آئے بھکاری در پر اب بھی نواز خواجہ غم اور علم ہمارے ہو جائے دور سارے غم اور علم ہمارے ہو جائے دور سارے بندہ تیرے سہارے بندہ نواز خواجہ بندہ تیرے سہارے بندہ نواز خواجہ تخت شہنشاہی کو رکھتے ہیں ٹھوکروں میں تخت شہنشاہی کو رکھتے ہیں ٹھوکروں میں تیری گدائی پر ہے بندہ نواز خواجہ امت کی بے کسی پر للہ رحم فرما امت کی بے کسی پر للہ رحم فرما زلف و جفا کا اب ہے قصہ دراز خواجہ ظلم و جفا کا
اب ہے قصہ دراز خواجہ، امت کی بے کسی پر للہ رحم فرما۔ ظلم و جفا کا اب ہے قصہ دراز خواجہ، ہے تخت و تاج تیرا عالم پہ راج تیرا، ہے تخت و تاج تیرا عالم پہ راج تیرا، طیبہ کی بھیک دے کر کر سرفراز خواجہ، طیبہ کی بھیک دے کر کر سرفراز خواجہ، سید کھڑا ہے در پر اب تو شاہ نظر کر، سید کھڑا ہے در پر اب تو شاہ نظر کر، ان کو بنا سگے در اے بے نیاز خواجہ، سبحان اللہ، ان کو بنا سگے در اے بے نیاز خواجہ۔ خواجہ عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، خواجہ دو جہاں۔ پھر وہاں سے جب چلا یہ خواجہ کا جو لقب ظاہر ہوا وہ ہمارے سرکار غریب نواز پر ظاہر ہوا۔ القاب پہلے سے ہے لیکن کہیں نہ کہیں کسی شخصیت کے ظاہر میں اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ میرے سرکار سب کچھ ہے اور اولاً ہے، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ میرے سرکار سے پہلا جو لقب ظاہر ہوا وہ مقام صدیقیت ظاہر ہوا، مقام پھر عدلیت ظاہر ہوا، ظاہر ہوتا جا رہا ہے، سرکار ظاہر ہوتے جا رہے ہیں، جو جو ولی آتا ہے ظاہر۔ کتابیں آپ اٹھائیے دیکھیے کہ سب سے پہلے شیخ الاسلام کون، تو فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، لیکن کوئی ان کو شیخ الاسلام نہیں کہا۔ حضور غریب نواز کے آگے لکھا ہے شیخ الاسلام، غوث العظم کے آگے لکھا ہے آپ نے، لیکن وہ لقب ظاہر نہیں۔ دن بدن وہ لقب جو اللہ کے وہاں، اللہ کے محبوب کے یہاں تھے، ہر ولی آتا ہے۔ غوث کا لقب شیخ عبد القادر جیلانی میں ظاہر ہوا، جبکہ غوث اکبر امام حسین بھی تھے۔ تو کبھی کبھی وقتاً فوقتاً، یعنی میرے سرکار کی شان دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہوتے ہی جا رہے ہیں، القاب ولیوں سے ظاہر ہوتے ہی جا رہے ہیں، صدیقیت سے، امامتیت سے، محبوبیت سے، غوث سے، خواجہ سے، قطب سے، فرید سے، نظام سے، سراج سے، شاہ عالم کے لقب سے سرکار ظاہر ہو رہے ہیں، شیخ الاسلام کے لقب سے، یہ لقب سے، لقب فیض انہی کا ہے، ظاہر ہوتا جا رہا، ظاہر ہوتا جا رہا۔ دنیا ہے، کائنات ہے، زمین ہے، وقت کو ختم ہونا ہے، زمانہ ختم ہونا ہے، قیامت کو آنا ہے، میدان محشر کو جانا ہے، زمانے میں الٹ پھلٹ ہے، اور تاریخ بتاتی ہے 25 سال میں الٹ پھلٹ ہے، زمانے کے 4 حصے کیے ہیں، 100 سال کا 25 کرو گے تبھی تو 4 ہو گئے، تو ہر ایک میں ایک پریورتن آتا ہے، پھر 100 سال 150 سال کے سے 125 سال کے بعد پریورتن، اور ایک بڑا پریورتن فرمایا کہ 500 سال میں آتا ہے، اور وہ 500 سال کے سے جس میں ایک نئی چیزیں بہت زیادہ ایجاد ہوتی ہیں اور ظاہر ہوتی ہیں، دنیاوی چیزیں بھی ظاہر ہوتی جا رہی ہیں، اور ادھر سرکار کی مقام اور رحمت بھی ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے۔ زمانہ گزرتا جائے گا، الٹ پلٹ ہوتا جائے گا، کم و بیش ہوتا جائے گا، عدل بھی رہے گا، ظلم بھی رہے گا، بھلائی بھی رہے گی، برائی بھی رہے گی، دونوں ہی ساتھ ہے بھائی، دونوں ہی ساتھ ہے۔ اور پھر یہ تو دنیا ہے ہی لفظ دنیا، اس کو جب یہ لفظ دنیا میں ہے، اب اس دنیا میں رہ کر دیندار بن کے رہنا بڑا مشکل ہے، بڑا پریشانی کا معاملہ ہے۔ اللہ اللہ، تو ہر چیز اپنے زمانے میں وقت کے ساتھ ہوتی چلی جائے گی، لیکن بات یہی ہے، بات وہی ہے جو اپنے وقت کا علامہ، اپنے وقت کا کلندر، اپنے وقت کا وہ فنافی رسول اقبال نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے،
150 سال 125 سال پہلے کہہ دیا تھا، ہے نا؟ بات تو وہی ہے جو اقبال کی فکر نے کہی تھی، ظاہر کی تھی اور سمجھایا تھا اور سنبھالا تھا، اور صرف اقبال ہی نہیں، علامہ اقبال ہی نہیں بلکہ تمام مشائخین نے، تمام علماء کرام نے، علماء ربانیین نے، تمام فکر اندیز رکھنے والوں نے کام کیا، سمجھایا، سلجھایا، محنت کی، مشقت کی، تحریک چلائی، منصا چلایا، لوگوں کو سمجھایا۔ جو سمجھ گئے الحمدللہ ہو گئے، اور جو نہیں سمجھے ان کے بارے میں کیا کہوں؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والا، تمہاری داستہ تک نہ رہے گی داستان۔ اللہ اکبر۔ حضرات، بزرگان دین جب آئے تو انہوں نے جو ماحول دیکھا اسی کے مطابق انہوں نے کام کیا، لوگوں کو کلمہ پڑھایا، سبحان اللہ، کفاروں کو کلمہ پڑھایا، بے دینوں کو دیندار بنایا، نفرت کی آنکھ کو بجھا کر کے محبت کا ویسا پیغام دیا کہ لوگ قریب ہی نہیں بلکہ فدا ہو گئے، نہ ماننے والا بھی ماننے لگ گیا، اور ایسا انداز سلسلہ چلا۔ اب وقت کی یہ ضرورت ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی کو ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کے معاملات کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے بھی معاملات کو آسان کرے۔ رب کریم مسلمانوں کو اسلام کے دامن سے مضبوطی سے اٹل رہنے کی، اسلام پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے امتحانات ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، امتحانات کی باتیں ہیں۔ خواجہ نصیر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، ان کا دور تھا، انہوں نے اپنا کام کیا، بابا بارک اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ مرید، ان کی خدمت سے فیض پانے والے، جب آپ کے حکم سے غالباً اس احمد آباد میں، گجرات میں تشریف لائے، تو چونکہ آپ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، بڑے ولی بھی تھے، علم جتنا بڑا اتنا ہی مقام و مرتبہ بلند۔ تو چونکہ آپ جب آئے، ویسے تو اور بھی محبوب الہی کے خلفاء یہاں موجود، نظام الدین اولیاء سرکار کے خلفاء موجود، آتے جا رہے تھے، لیکن گجرات کی سرزمین پر جب بابا بارک اللہ چشتی علیہ رحمت و رضوان کی آمد ہوئی، تو اس دور میں جو ایک نمایاں شخصیت، مشہور و معروف شخصیت، جن کا خانوادہ معروف گجرات کی سرزمین پر، جنہیں سیدنا عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کو بہت ہی احترام، بہت عزت کے ساتھ اور ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ قطب عالم سرکار کی نظر میں بابا بارک اللہ چشتی جو ہے ایک بڑے عالم، بڑے اچھے صوفی، بڑے انسان، اور آپ کی نظر میں ان کا بہت مقام تھا، اور کیوں تھا وہ تو قطب عالم جانے، ہو سکتا ہے ان کی علمیت صوفیت کے مطابق ہو یا جو بھی ہو۔ تو اپنے شہزادے سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کہاں کرتے تھے کہ بیٹا وقتاً فوقتاً شہزادے بابا بارک اللہ کے پاس جایا کرو،
ان کے پاس بیٹھا کرو، ان سے سیکھا کرو، سبق لیا کرو، سیکھا کرو، کچھ علمی گفتگو ہو، کچھ سوال ہو، راستے کی پیچیدہ مسائل حل نہ ہو تو بابا رک اللہ کا راستہ بتایا تھا قطب عالم۔ اب یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مقام ہوگا۔ اور جب ہم اس مزار پہ گئے ہے نا تو ادھر بابا رک اللہ ہے اور ادھر موسیٰ سہاگ ہے سامنے، اس مزار پہ بابا برک اللہ ہے، تھوڑا آگے گئے تو موسیٰ سہاگ ہے۔ میں نے کہا یہ بھی عجیب ہے، ان کو قطب عالم نے ظاہر کیا، ان کو شاہ عالم نے ظاہر کیا ہے نا، ان کو قطب عالم نے اظہار کیا کہ وہ دیکھو بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے عالم ہیں، شہزادے جایا کرو۔ بلکہ اتنا جایا کہ شاہ عالم کا لقب ملنا تھا تو قطب عالم نے کہا کہ جاؤ بابا بارک اللہ کی خانقاہ میں جاؤ اور یہ لے کر جاؤ۔ چشتیوں نے پکائی، بخاریوں نے کھائی، تو وہیں سے آپ گئے اور اسی انداز سے اور آپ نے وہیں پہ کہہ دیا جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے بھائی ایک ایک شخصیت کا۔ ایک ذی الحج بابا بارک اللہ کا دن ہے رضی اللہ تعالیٰ، شاہ عالم کے استاد، شاہ عالم سے جہاں نسبت محبت ہو خانقاہ میں وہ بابا بارک اللہ۔ اور بابا بارک اللہ نام تو دیکھیے برکت ہی برکت، بہت چھپی ہوئی شخصیت ہے، نہ تاریخ میں زیادہ ملتا ہے کچھ، نہ مشہور زمانہ کچھ لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ اور رہا سامنے موسیٰ سہاگ قلندری سہروردی، تو آپ تو جانتی ہے بارش نہیں ہو رہا تھا، یہ ولی سے دعا کرائی، احمد آباد میں ولیوں کی بھمبار، مرکز ولایت، یہ حضرت سے دعا کرائی، وہ حضرت سے دعا کرائی، یہ حضرت، پھر کوئی ایسے حضرت مل گئے انہوں نے کہا ادھر ادھر نہ جاؤ، سارے حضرتوں کے حضرت شاہ عالم سرکار ہے، سب سے بڑے اعلیٰ ہے، آپ وہاں جاؤ۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے، ملاقات کی، عرض کیا حضور بارش نہیں ہو رہی اور حالت خراب ہے، دعا کیجئے۔ آپ نے کہا کہ اتنی جگہ تو تم نے دعا کرائی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس وقت کا جو بارش ہے وہ ایک مجذوب کی دعا پہ موقوف ہے، یہ کسی کی دعا سے نہیں، یہ انہی کی دعا سے آنے والا ہے، ایک مجذوب ہے، اسی کی وجہ سے بارش اس بار آئے گا، تم کہیں بھی جاؤ وہ جب تک نہیں چاہے گا آئے گا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہوشیار لوگ تھے، سمجھدار لوگ۔ کہا حضرت جب آپ نے اتنا بتا دیا ہے تو یہ بھی تو بتا دو وہ مجذوب ہے کون، کہاں ہے، کیسا ہے؟ ہم نے تو بہت سو کے پاس دعا کرائی ہے، آپ بتائیے، آپ جو نشانی کہیں گے وہ نشانی پھر کیسی ہوگی؟ آپ کی بادشاہت، آپ کا ولولہ، آپ کا انداز، آپ کا خانوادہ کا اچھا بتانا پڑے گا یا پھر نشانی بتا دو؟ کہا کہ نشانی ہی بتا دو۔ کہا ٹھیک ہے بتا دیتا، اور نشانی بھی کیسی بتائی؟ جب آپ ہی بتا رہے تو وہ بھی بتا دو کون ہے، نشانی بھی بتا دو۔ بتائی تو یہ انداز تھا، چوڑیاں پہنی ہوگی ہے نا، اور لباس بھی الگ ہوگا، دکھنے میں تو کچھ اور معلوم ہوگا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا۔ یہ بے خود کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اس میں جو کچھ بولا جاتا ہے یہ بے خودی میں ہے۔ سرکار وارث پاک کے خلیفہ بیدم شاہ وارثی کہہ رہے ہیں بے خود، پہلے ہی چپ کر دیا، میں خودی میں نہیں بول رہا ہوں، بے خودی میں بول رہا ہوں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ۔ یہ بے خودی میں پہن لیا، مستی میں پہن لیا، محبت کے دریا میں غرق ہو کے پہن لیا، یہ بے خودی کا عالم ہے۔ لفظ بھی نکل رہے ہیں جو چاہو بول رہے ہیں، جیسا چاہو بول رہے ہیں، نہ اس پہ شریعت کا قلم لگے گا نہ کچھ ہوگا، کیوں؟ بے خود ہے، بے بھان ہے،
بے عقل ہو کر عشق کے دریا میں گوتا زن ہے، عشق پر جام کے جام پیے جا رہا ہے، مستی میں پہن لیا ہے، اپنی مستی میں چھپ کر نہ جانے کس کی ٹولی میں گھوم رہا ہے، اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ تو بھی غائب ہے، میں بھی چھپ کے رہنا چاہتا ہوں، مگر جب حبیب چاہتا ہے مصطفیٰ تو ظاہر آوے سے کرنی ہو جاتے ہیں، اور یہاں شاہ عالم چاہتے ہیں تو موسیٰ سہاگ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا آپ دیکھیں، ایک بارک اللہ کی ہے چشتی اور سہروردی کی نسبت و محبت، یہ دو ہاتھ ہے شریعت و طریقت کے۔ راہ عرفاں کی سبھی منزلیں آسان ہیں، منزل عرفاں کی سب راہ آسان ہیں، اگر شریعت کی راہ طے ہو گئی، مگر اس شریعت کو سمجھنے والا بھی تو ہونا چاہیے، اسے سمجھ کے پرکھنے والا بھی تو ہونا چاہیے، اس کی باریکی کو سمجھنے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ پہنچے دوڑے دوڑے لوگ، اب پہنچنے کر کے پہچان لیا، معلوم کر لیا، اور کہا حضرات سیدی دعا فرمائیں، بارش وارش ہو نہیں رہی، ابھی آپ ٹولی سے الگ ہو کر ایک جھوپڑی جیسا درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جھوپڑی میں اندر۔ کہا حضرت یہی لگ رہے ہیں، یہی ہے۔ شاہ عالم پہ جانے والے پہچان نہ سکے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ شاہ عالم کے دربار پہ آنے جانے والوں کی نظر ایسی ہے کہ پہچان لیتی ہے، پہچان لیا کہ یہی کوئی ہے۔ جانے کے بعد کہا کہ حضرت دعا کیجیے۔ کہا میں کیا دعا کروں، بارش ہو نہیں رہی ہے، اور حالت یہ ہے آپ جانتے ہیں شہر کی حالت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میری دعا سے کیا ہوگا؟ کہا آپ ہی کی دعا پہ تو رکا ہوا ہے، موقوف ہے آپ ہی کے اشارے پر۔ کہا اچھا یہ کس نے بتا دیا تم کو؟ اب سب خاموش، نام کیسے لے، کیونکہ چھپی ہوئی ہستی ظاہر ہے، اب ان کا نام کیسے لے؟ اشارہ ملا تھا، نام نہیں بتانا ہے، اشارہ ملا تھا، لہٰذا سب خاموش۔ موسیٰ قلندری رحمت اللہ علیہ سہاگ نے کہا جب تک تم بھی نام نہیں بتاؤ گے میں بھی دعا نہیں کروں گا، جب تک تم بھی نہیں بتاؤ گے میں بھی آگے قدم نہیں بڑھاؤں گا۔ کرتے کیا نہیں کرتے، کہاں کہ حضرت سرکار کے جو قطب عالم کے شہزادے ہیں، شہنشاہ ہے، شاہ عالم، بادشاہ عالم جو ہے سید محمد سراج الدین جو لقب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ہی آپ کا پتہ بتایا۔ اچھا تو ایسی بات ہے، خود اتنے چھپ چھپ کر رہتے ہیں اور مجھے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ارے وہ شاہ عالم ہے، شاہ عالم ہے، میں جتنا چھپا ہوں اس سے کہیں زیادہ وہ چھپ کے رہتے ہیں، میں جتنا پوشیدہ ہوں اتنا زیادہ مجھ سے زیادہ وہ پوشیدہ ہے، میں جتنا پی کے بیٹھا ہوں وہ نہ جانے کیا کیا پی کے بیٹھے ہیں، وہ کچھ اور ہیں جو تم نہیں سمجھ سکتے۔ خیر اب انہوں نے کہہ دیا ہے تو مجھے کرنا ہوگا، وہ حبیب کے حبیب ہے، وہ محبوب کے محبوب ہے، تم آئے نہیں ہو، تم کو انہوں نے بھیجا ہے تو اب ان کی بات تو رکھنی ہی پڑے گی، ان کا کہنا ہے، ان کا حکم ہے، بھیجا ہے تو اب میں اس کو جو ہے ٹال نہیں سکتا، وہ ہمارے خاص ہے، ہم ایک دوسرے کے خاص ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے سید زادے ہیں، ان کی بات میں ٹال نہیں سکتا۔ آپ اندر بیٹھے تھے، باہر آ گئے، اور باہر آنے کے بعد چوڑیاں تو پہنی ہی تھی، اوپر دیکھا کہاں بھیجتا ہے یا پھوڑ دوں، سبحان اللہ، یہ سہاگ کی چوڑیاں توڑ دوں، بے خود کیے دیتے ہیں، یہ بے خودی ہے، یہ مجذوبیت ہے، یہ محبوبیت میں غرق ہے، یہ وہی بول سکتے ہیں، دوسرا بولے گا تو شریعت کا قلم لگے گا۔ ہاں وہ مجذوب ہے، مجذوب کا عالم یہ ہے کہ عقل دیوانگی کی پار کر جائے، دیوانگی پار کر جائے۔ بہرحال بارش آئی، بات کہنا تھا کہ ایسے دیوانے بھی ہوتے ہیں، ایسے مستانے بھی ہوتے ہیں۔ آخری بات عرض کر دوں، حج پر آنے والے کو اللہ نے دیوانہ بنا کر بلایا ہے۔ آؤ، دیوانہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتا، دیوانہ اپنے کپڑوں کو سنوارتا نہیں، جو کچھ ملا باندھا اوڑا چل دیا،
دیوانہ کپڑوں کو نہیں دیکھتا، دیوانہ بالوں کو نہیں دیکھتا، سنوارتا نہیں، جیسے تیسے ہے چلے گا، جیسے تیسے چلے گا۔ دیوانہ جس کا دیوانہ ہوتا ہے اس کے گھر کے چکر کاٹتا ہے۔ تو میرا دیوانہ ہے، یہ میرا گھر بیت اللہ ہے، آج ذرا گھوم لے تاکہ دیوانی کی حد ادا ہو جائے، دیوانگی کی رسم ادا ہو جائے۔ دیوانہ کیا کرتا ہے؟ کبھی پتھر اٹھا کر مار دیتا ہے نا، کبھی پتھر اٹھا کے کہیں بھی مار دیتا ہے۔ یہ جو ہے رمی کر لے، یہاں رمل مطلب کہ شیطان کو پتھر مار لے تاکہ دیوانگی کی رسم بھی ادا ہو جائے۔ دیوانے کو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ادھر دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر دوڑ رہا ہے، یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، دیوانہ وار کبھی چل کبھی دوڑ، جیسے دیوانہ کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی تو ہے اے بندے، اب بندگی تو کرنا مگر بندگی کی اس حد تک جانا کہ میرے دیوانے بن کے ہر ارکان ادا کر دینا۔ دیوانہ دوڑتا ہے، وہاں دوڑایا گیا، دیوانہ اٹھا کے مارتا ہے، مروایا گیا۔ دیوان جس کا عاشق ہوتا ہے گھر کے چکر کاٹتا ہے تاکہ کہیں سے جھلک دکھ جائے، کہیں سے دیوار ہو جائے، کہیں سے کچھ، یا تو میں دیکھ لوں یا میرا محبوب مجھے دیکھ لے۔ سبحان اللہ، کہیں تو دیوانگی ہے نہ کپڑوں کا۔ کبھی عرفات میں بٹھا دیا، رات کو دیوانہ کیا کرتا ہے؟ نہ چھت ہے نہ کچھ ہے، ایسے ہی بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، اپنی مستی میں رہتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا حج صرف حق کے بندگی نہیں، وہ اپنے بندوں کو اپنا دیوانہ دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی، اور جب اس کا دیوانہ ہوتا ہے پتہ نہیں کس کس رحمت سے وہ نوازتا ہے، وہ تو وہ دینے والا جانے، اور جسے سمجھ آ جائے تو لینے والا جانے، ورنہ سمجھ نہیں سکتے کہ اس نے کیا دیا۔ اس کی دین کو سمجھنا آسان نہیں، وہ تو بابا بارک اللہ جانے کہ کیا دین ہوتی ہے، محبوب الہی جانے، محبوب باری جانے دین کیا ہوتی ہے۔ دین خدا کی دین ہے، جس کو سمجھ میں آ جائے، کامیاب نہ سمجھ میں آئے پھر بھی یہ سمجھے کہ اس کی دین ہے تو وہ تو اور کامیاب ہے۔ نہ شکری نہیں، شکر ہی شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ ہے۔ ذرا سا آپ دیکھتے چلے جائیں کہ اس طرح کی یہ معاملات ہوتے ہیں، یہ اللہ والوں کی زبردست باتیں ہیں، لیکن ایک میسیج ہے کہ تم اس کی بندگی میں آؤ، اس کی محبت میں آؤ، محبت میں دیوانہ پن میں آؤ، اس سے اتنا محبت کرو کہ ایک دیوانگی آ جائے، اس ایسی عبادت کرو کہ ایک عشق ہو جائے، اس سے اس کے نام سے عشق ہو جائے، اس کی تلاوت سے عشق ہو جائے، اس کے ارکان احکام سے عشق ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم تمام دعا کرتے ہیں رب کریم ہم تمام کو